انہیں جانا انہیں مانا، واہ نہ رکھا غیر سے کام۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور درست بات کرو، صحیح بات کرو، اچھی بات کرو، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہی سب سے بڑا کامیاب ہے۔ یہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تھوڑا سا اس کی طرف آپ اچھی طرح سے توجہ کریں کہ رب کا فرمان کیا ہے، اللہ کا پیغام کیا ہے، اور ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنا ہے، کس چیز کا ہم سے اسلام نے مطالبہ کیا ہے، ایمان کا تقاضا کیا ہے، عشق رسول اور محبت رسول کا تقاضا کیا ہے۔ آج اس بات کا میں احساس آپ کو دلانے آیا ہوں۔ اگر آپ نے احساس بیدار کر لیا تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ آج کے حالات، آج کا ماحول دیکھ کر ایک درد مند مسلمان کا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کہیں پر مسلمان کو تکلیفیں ہوتی ہیں، کہیں پر کسی مسلمان پر ظلم ہوتا ہے، تو پوری امت مسلمہ درد اور کرب کے عالم میں ادھر ادھر پریشان نظر آتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ بہت سارے مشکل مسائل ہیں، خاص طور پر اسی ملک ہندوستان میں جان و مال کے تحفظ کا بھی مسئلہ ہے، ایمان و عقیدے کی حفاظت کا بھی مسئلہ ہے، ہمارے تعلیم اور ترقی کا بھی مسئلہ ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں، لیکن مسئلے کا حل کہاں سے ہمیں ملے اس کی طرف توجہ نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کریں۔ کیا بات ہے کہ ہم نے مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے اب تک کہاں کہاں ٹھوکریں کھائی ہیں۔ اب تک لوگوں نے یہ سمجھا کہ کوئی سیاسی لیڈر ہمارے مسئلے کا حل پیش کر سکتا ہے، اس لیے ہم نے ہر موقع پر بہت ساری پارٹیوں کا ساتھ دیا، لیکن کہیں بھی ہمارا مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آیا۔ مسائل اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں، معاملات اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ ایک درد مند مسلمان یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہے، کیا اس ہندوستان میں مسلمان اپنا نام مسلمان رکھنا بھی جرم سمجھے؟ یہ حالات ہو گئے ہیں۔ اور خاص طور پر اس وقت ایک اور زیادہ دل کو چبھنے والا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو بھی محفوظ نہیں رہ گئی ہے۔ ماں اور بہنوں کی، بچیوں کی، بہو بیٹیوں کی عزت اور آبرو پر حملے کی تیاریاں ہیں، کفر و ارتداد کی طرف لے جانے کے منصوبے تیار ہیں۔ ایسے حالات میں کیا ہم ایسے ہی رہیں گے، یا اب تک جو ہم جس طریقے سے جی رہے ہیں کیا اسی طرح سے ہم جیتے رہیں گے؟ کیا ان مسائل کا حل بھی ہمارے پاس کچھ ہوگا؟ آپ کو یاد ہوگا یہی ہندوستان کی تاریخ، جب یہاں سے جب کسی خاتون نے فریاد کیا تھا، محمد بن قاسم آ گئے تھے۔ واہ واہ۔ ایک عورت کی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے مسلم بادشاہ نے کبھی پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ عزت و آبرو انصاف کے ساتھ بچانے کی کوشش کی ہے۔ کیا کہنے ہیں؟ آج اس تاریخ کو ہمیں یاد بھی کرنا ہے، اور پھر جو دشمن اس طرح سے ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو پر حملے کی تیاری کر رہا ہے، اس کی آنکھ میں آنکھ ملا کر کے ہمیں جواب بھی دینا ہے۔ اور سب سے پہلے ہمیں اپنے ان مسائل کا حل اگر تلاش کرنا ہے تو اللہ کے کلام قرآن مقدس میں تلاش کرنا ہے۔ اب تک ہم نے قرآن مقدس کو پسے پشت ڈال دیا ہے، پیٹھ پیچھے رکھ دیا ہے قرآن پاک کو، اور دنیا بھر میں تلاش کر رہے ہیں کہ ہمارے مشکل مسئلے کا حل کیا ہے۔
قرآن میں اللہ نے ہر چیز کا حل پیش فرما دیا. واہ 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 کیا بات ہے. قرآن مقدس میں ہمارے ہر مسئلے کا حل موجود ہے. آپ مجھے بتائیے سب سے بڑی کامیابی کون دے سکتا ہے؟ سب سے بڑی کامیابی کون دے سکتا ہے؟ دنیا کا کوئی لیڈر، دنیا کی کوئی پارٹی، دنیا کا کوئی دنیا دار انسان ہمیں کامیابی نہیں دے سکتا ہے. اگر ہمیں کامیابی دے سکتا ہے تو ہمارا خدا دے گا. واہ بے شک بے رب شک. ذوالجلال عطا فرمائے گا. واہ. اللہ کی بارگاہ سے جسے کامیابی مل جائے پوری دنیا مل کر کے اسے ناکام نہیں کر سکتی. بہت اچھے. دنیا کی کوئی طاقت اس کو رسوا نہیں کر سکتی ہے جسے اللہ نے کامیاب فرما دیا ہو. عزیزان گرامی، آج پھر اپنے ذہن کو صاف کر کے حالات کا جائزہ لے کر کے اپنے مشکل مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے آپ بیٹھ جائیں. قرآن مقدس سے آپ حل تلاش کریں. بہت اچھے. میں نے صرف ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے. بے شمار آیات کریمہ موجود ہیں اور ان آیات کی تفسیریں اگر بیان کی جائیں یقیناً آپ کا دل کھل جائے گا. آپ کا دل اس بات پر آمادہ ہو جائے گا کہ اب تک ہم نے صرف اور صرف بھول بھلیا میں بھولتے رہے، ادھر ادھر بھٹکتے رہے، اور جہاں اللہ نے ہمارے لیے حل رکھا ہے اس کی طرف ہم نے توجہ ہی نہیں کی. سب سے بڑی کامیابی کہاں ہے؟ سب سے بڑی کامیابی کسے مل سکتی ہے؟ سب سے بڑا کامیاب انسان کون ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. واہ واہ سبحان اللہ. جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہی سب سے بڑا کامیاب ہے. بے شک بے شک. سب سے بڑا کامیاب وہی ہے. لہذا اسی اطاعت کا مفہوم، اسی اطاعت کا ایک خاص مطلب آپ کو بتاتا چلوں. اس آیت کریمہ میں جہاں اللہ تعالیٰ نے فقد فاز فوزن عظیمہ فرمایا، یہ قد تحقیق کے لیے آتا ہے، یعنی یقین دلانے کے لیے آتا ہے. یقیناً وہی سب سے بڑا کامیاب ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے. اور علماء بیٹھے ہیں، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں ماضی کا صیغہ اس لیے کہ یہاں اور مزید یقین پیدا کر رہا ہے. کامیاب ہوگا نہیں بلکہ وہ کامیاب ہو چکا. بے شک. فقد فاز فوزا عظیما. اور آیت کا آخری حصہ ہے سب سے بڑا کامیاب وہ ہے، مگر ابتدائی حصہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اب اس کو نگاہوں کے سامنے رکھو، پھر اس آیت کا آخری حصہ سامنے رکھو. یقیناً کامیابی آپ کو نظر آنے لگے گی. کامیابی کے راستے آپ کو نظر آئیں گے، کامیابی کے آپ کو طریقے نظر آئیں گے. اسی لیے تو ڈاکٹر نے اقبال نے یوں کہا تھا مومن کے جہاں پڑتے ہیں قدم پیدا وہیں زمزم ہوتا ہے. واہ 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 واہ. مومن کے جہاں پڑتے ہیں قدم پیدا وہیں زمزم ہوتا ہے. یہ کامیابی کی طرف اشارہ ہے. مومن صحیح معنوں میں مومن بن جائے، صحیح معنوں میں ایمان والا بن جائے، یقیناً کامیابی اس کے قدم چومتے نظر آئے گی. وہ اگر کسی پہاڑ کو بھی زیر کرنا چاہے پہاڑ کو بھی زیر کر سکتا ہے. عزیزان محترم، بڑی کامیابی کے حصول کے لیے سب سے پہلے جو ہمیں قرآن میں اللہ نے حل عطا فرمایا ہے وہ یہی قرآن کریم کی آیت کریمہ کا ابتدائی حصہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. سب سے پہلے اپنا ایمان مضبوط کرو. ایمان تازہ بھی ہو جائے، ایمان مضبوط ہو جائے، اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان مضبوط ہو جائے اور خوف خدا، اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے تو خود بخود کامیابی کی صورتیں نظر آنے لگیں گی. آئیے آپ کو میں دکھاؤں. تاریخ کے آئینے میں اگر دیکھیں جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں جو یقیناً دنیا میں وہ کامیاب ہوئے اور کامیاب رہے اور آج بھی قبروں میں موجود ہیں اور کامیابی کا صحرا انہیں ان کے قبروں پر بھی نظر آ رہا ہے، ان کی گنبدوں پر بھی نظر آ رہا ہے. وہ کامیاب ہیں اس لیے کہ ان کے اندر سب سے عظیم جو چیز تھی وہ ایمان کی پختگی اور اللہ کا خوف تھا. واہ. اسی لیے سرکار سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نام سے آج کی یہ کانفرنس منسوب ہے، شہنشاہ بغداد کانفرنس، حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کے خوف خدا کی آپ کو ایک کیفیت آپ کو بتاتا چلوں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے دل میں اللہ کا خوف کیسا تھا. جبکہ وہ پیدائشی ولی ہیں، اللہ کے پرہیزگار متقی پرہیزگار بندے ہیں، ولایت کی منزل پر فائز ہو چکے ہیں،
معرفت بھی حاصل ہو چکی ہے، ولایت کی منزلیں طے کر چکے ہیں، اس کے باوجود خوف خدا کا عالم یہ ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، خانہ کعبہ کے طواف کے وقت قریب سے میں نے دیکھا ایک رونے کی آواز آ رہی ہے، کوئی رونے والا رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اور جب میں قریب جا کر کے کان لگا کر کے سنا تو وہ کہنے والا بندہ یوں کہہ رہا ہے، اے اللہ عبد القادر کو بخش دے، اور اگر بخشنے کے لائق نہیں ہے تو میدان قیامت میں اس کو اندھا اٹھانا۔ اللہ اللہ اللہ، ماہ اللہ اکبر، یہ کون کہہ رہا تھا؟ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنہیں دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کہتی ہے، جنہیں دنیا غوث اعظم کہتی ہے، ان کے خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے پاس، چوکھٹ کے پاس، باب کعبہ کے پاس ہاتھ خانہ کعبہ کی چوکھٹ پہ ہے اور دعا کر رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، یوں عرض کر رہے ہیں کہ اللہ عبد القادر کو بخش دے۔ عزیزان گرامی، یہاں سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ ان کے دل میں جو اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف تھا، جس خوف سے وہ کانپتے نظر آئے، جس خوف سے وہ روتے نظر آئے، حالانکہ ان کی زندگی ابتدا سے لے کر انتہا تک مکمل تقوی و پرہیزگاری کا نمونہ ہے۔ اللہ کا خوف یہ ان کے لیے اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، اس لیے کہ اولیاء اللہ وہ خوف خدا کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ بے شک بے شک، ماشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ولی کی پہچان بھی یہی بتائی ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے اولیاء تو متقی ہی ہیں۔ بہت اچھا، اللہ کے ولی متقی یعنی جن کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہو، خشیت ربانی ہو اور خوف الہی کے ساتھ ان کی زندگی گزر رہی ہو، وہی اللہ کے ولی ہیں۔ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ان کی زندگی میں آپ اگر دیکھیں، کتابوں میں ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو نمایاں نظر آئے گا کہ ان کے دل میں خوف خدا ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ نے بڑے واضح انداز میں فرمایا، سارے اولیاء اللہ کی زندگی کا اگر خلاصہ اور نچوڑ دیکھا جائے تو تین چیزیں نمایاں نظر آتی ہیں۔ واہ، تین چیزیں نمایاں نظر آتی ہیں: صدق مقال، عقل حلال، خوف ذوالجلال۔ صدق مقال یعنی ہمیشہ سچ بولنا، یہ اولیاء اللہ کی عادت، کبھی زبان سے جھوٹ نہیں بولتے، ان کی زبان مبارک سے کبھی جھوٹ نکلتا ہی نہیں بلکہ وہ ہمیشہ سچ بولتے۔ یہ صدق مقال اولیاء اکرام کی پہچان بھی ہے، سچ بولنا یہ اولیاء اللہ کی عادت اور یہی حکم شریعت بھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے۔ اور عقل حلال، عقل حلال کا مطلب ہمیشہ حلال کھانا، حرام کھانا نہیں ہے۔ اگر اس پر میں پوری گفتگو کروں تو پوری گفتگو اسی پر ختم ہو جائے گی۔ عقل حلال، ہمیشہ حلال کھانے کی عادت ڈالنا۔ آج کا ماحول تو اتنا عجیب نظر آتا ہے، بلکہ اپنے مسلمان بھائی حلال کھانے کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے، بس جو بھی آیا کھاتے جاؤ، جو بھی مال مل رہا ہے بس لیتے جاؤ۔ تجارت میں، کاروبار میں، بزنس میں اس بات کی کوئی تمیز نہیں، کوئی خیال نہیں کہ یہ آمدنی حلال ہے کہ حرام ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ اور الحمدللہ ہماری جماعت کے علماء جمعہ کی تقریروں میں، بیانات میں، خطبوں میں بار بار اس بات کی تاکید کرتے نظر آتے ہیں کہ حلال کھاؤ، حرام مت کھاؤ۔ ایک بات یاد رکھو، حرام کھانے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے، حرام کھانے والا کبھی باعزت نہیں ہو سکتا ہے۔ حرام کھانے والے کی ذلت کا عالم یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، جو دنیا میں حرام کھا رہا ہے گویا وہ جہنم کی آگ کو پیٹ میں بھر رہا ہے، اور جب جہنم کی آگ کو پیٹ میں بھرے گا تو اسے وہ آگ کہاں لے جائے گی؟ جہنم میں ہی جانے کا سبب بنے گا، اور مسلمان جہنم کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، جنت کے لیے۔ لہذا ہمیشہ حلال کھانے کی عادت ڈالو۔ اور ایک خاص بات بتاؤ، حلال کھانے کی عادت یہ اتنی بہترین ہے، اللہ کے حبیب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے کوئی وظیفہ عطا فرما دیں تاکہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ توجہ کیجئے، مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں؟ جس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں فوراً قبول ہو جائے۔
دعا رد نہیں ہوتی ہے، مستجاب الدعوات کہتے ہیں۔ تو صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری دعا اللہ کی بارگاہ میں رد نہ ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وظیفہ بتایا، سنیں آپ توجہ کے ساتھ سنیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے سعد حلال کھاؤ مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ واہ سبحان اللہ، حلال کھاؤ مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، آج بہت سارے ہمارے پاس آ کر کے شکوہ شکایت کرتے ہیں، حضرت بہت پریشان ہوں، بڑی تکلیف میں ہوں، بڑی تنگی ہے، بزنس بند ہو گیا ہے، پریشانی ہے۔ میں پوچھتا ہوں دعا کر رہے ہو؟ ہاں دعا بھی کر رہا ہوں، نماز بھی پڑھ رہا ہوں، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو ان سے یہی میں کہتا ہوں اگر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو اپنے روزی کو دیکھو، اپنی کمائی کو دیکھو، اپنے کھانے پینے کے معاملات کو دیکھو، شاید ہو سکتا ہو کہیں حرام لقمہ جا رہا ہو، اس وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ صراحتاً حدیث پاک میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، دعا کرتا رہتا ہے، مگر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، اس کا اوڑھنا حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو حرام کھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور ایک حدیث پاک میں یہاں بھی یہ بھی ذکر ہے کہ جو حرام کھاتا ہے جب تک اس حرام لقمے کا اثر اس کے بدن میں رہتا ہے اس کی کوئی نفل نماز قبول نہیں ہوتی، نمازیں رد ہو رہی ہیں، عبادت قبول نہیں ہے۔ تو پھر یہ حرام کھا کے فائدہ کیا ہے؟ اور یاد رکھو مسلمانوں، حرام کھانے کا فائدہ تو کبھی نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ نقصان ہی ہوگا۔ فائدہ ظاہری طور پر یہ نظر آئے گا کہ عیش و آرام کی زندگی نظر آ سکتی ہے، جیسا کہ آج کل کے بچوں کا ایک مزاج بن گیا ہے کہ راتوں رات کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے کر کے، چیٹنگ کر کے مال حاصل کرنا چاہتے ہیں، دولت جمانا چاہتے ہیں، لیکن دھوکہ دے کر کے جو مال حاصل کیا جاتا ہے وہ حرام ہے۔ دھوکہ دے کر کے مال حاصل کیا جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب۔ الحمدللہ بڑا اچھا لگ رہا ہے، آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں، ایک بہت اچھا ریکارڈ ہوگا، بہت اچھا میسج جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ اگر اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں گے۔ حضرت تھوڑی دیر کھڑے ہو کے سلام دیں گے۔ نعرہ تکبیر، بس یہی شانتی کا مظاہرہ کرنا ہے، ہاتھ اٹھا لیجئے صرف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ پوری کمیٹی کو مبارکباد، آپ سب کو مبارکباد۔ حضرت کا خطاب ہو رہا ہے، آرام سے سنیے، جو جہاں کھڑا ہے وہیں بیٹھ جائیں، حضرت کے چہرے کا دیدار کرتے رہیے، جب موقع ملا حضرت کا بیان سننا ہے۔ زیادہ بات کریں گے پریشانی پڑے گی، سب بیٹھ جائیں اپنی جگہ پہ۔ پھر سے ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و صحبہ وسلم تسلیما دائما ابدا۔ پھر سے آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ اللہ کا کلام اور اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کلام پیش کیا جائے، پڑھا جائے، تو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ باقی سب چیزوں سے ابھی اس وقت میں اللہ کا کلام پیش کر رہا ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پیش کر رہا ہوں، آپ ادھر توجہ کیجئے۔ جس صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔
اب اطمینان سے آپ بیٹھیے، اطمینان سے بیٹھیے، تھوڑا اطمینان۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان علی شان اور حدیث پاک، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حلال کھاؤ مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ ہمیشہ حلال کھانے کی عادت رکھو، جھوٹ بول کر، کسی کو دھوکہ دے کر، چیٹنگ کر کے مال حاصل کرنا یہ حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ چوری کر کے مال حاصل کرنا یہ بھی حرام ہے۔ بے شک سود کے ذریعے، بیاج اور بڈی کے ذریعے مال حاصل کرنا یہ بھی حرام ہے۔ تو حرام جتنے راستے ہیں ان راستوں کو چھوڑ دو، ان راستوں کو بند کرو، اور شریعت مصطفیٰ میں جو حلال طریقہ بتایا گیا ہے اسی حلال طریقے سے آپ تجارت کرو، مال حاصل کرو، محنت کرو۔ اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت عطا فرمائے گا کہ آپ بہت ساری مصیبتوں سے نجات پا جاؤ گے۔ حلال کمائی میں برکت بھی ہے، حلال کمائی میں عزت بھی ہے، اور حلال کمائی کا اتنا بڑا اثر ہے کہ جو خود حلال کھاتا ہے اور اپنے بچوں کو حلال کھلاتا ہے اس کے بچے کبھی نافرمان نہیں ہوں گے، واہ واہ، اس کے بچے کبھی بے راہ روی کے شکار نہیں ہوں گے، غلط روی کی اس طرف نہیں جائیں گے، اس کے بچے بے حیا نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ماں باپ کے فرمانبردار بھی ہوں گے، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے نظر آئیں گے۔ اور سب سے عظیم ان کے اندر خوبی آپ کو یہ نظر آئے گی، جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو ہمیشہ حلال کھلایا ہے وہ بچے اسلام کے بہترین سپاہی بنے گے۔ کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ وہ اسلام کی حفاظت کے لیے، احکام اسلام کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار نظر آئیں گے۔ لہٰذا آج یہ پیغام لے کر کے جاؤ کہ ہم ہمیشہ حلال کمائیں گے اور حلال کھلائیں گے، اور حلال کمائی کے ذریعے لوگوں کی مدد بھی کریں گے، اللہ کے دین کی حمایت بھی کریں گے اور مدد بھی کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس کی برکتیں آپ کو نظر آتی رہیں گی۔ عزیزان گرامی، یہ ایک نقطہ جو میں نے ابتدا اتقوا اللہ کے حوالے سے عرض کیا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ کا خوف دل میں ہونے کا صاف مطلب یہ ہے کہ اگر واقعی اللہ کا ڈر دل میں ہے تو اس کی زبان سے ہمیشہ سچ کا اظہار ہونا ہے، صدق مقال، یعنی ہمیشہ سچ بولنے کا اظہار ہو، ہمیشہ سچائی کا دامن تھامے رہے، ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیتا رہے، جھوٹ کا سہارا نہ لے، جھوٹ کے ذریعے نہ مال حاصل کرنے کی کوشش کرے، نہ جھوٹ بول کر کے اپنی عزت بنانے کی کوشش کرے، بلکہ ہمیشہ سچائی کے ساتھ سچائی پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور ساتھ ہی ساتھ عقل حلال۔ یہ بھی خوف خدا کی سب سے عظیم نشانی ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ کبھی حرام کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کی دولت جا رہی ہو، جانا پسند کرے گا، لیکن اللہ کی ناراضگی کے لیے حرام مال کھانا پسند نہیں کرتا ہے۔ اگر دنیا والوں کے سامنے غریب رہ کر کے زندگی گزارنا پڑے تو وہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن حرام مال کے ذریعے عزت حاصل کرنے کی وہ کوشش نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آپ کے غلام نے آپ کی بکریوں کا دودھ، آپ کی بکریوں کے جو چرانے والا تھا، حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں دودھ پیش کیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دودھ پی لیا، بس پیا ہی تھا کہ آپ کو احساس ہوا۔ آپ نے غلام سے پوچھا یہ ہماری بکریوں کا دودھ ہے؟ تو غلام نے کہا نہیں حضور، یہ دوسرے کی بکری ہماری بکریوں میں آ گئی تھی، اس کے تھن میں دودھ زیادہ آ گیا تھا، اس لیے میں نے اس کا دودھ دو کر کے وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حلق میں انگلی ڈال ڈال کر کے قے کر دی، اور جتنا آپ نے پیا تھا مکمل طور پر پلٹی کر دیا، الٹی کر دیا۔ یہ ثابت فرما دیا صحابی رسول نے، یار غار نے یہ بتا دیا، فرمان رسول یہ ہے، تربیت مصطفیٰ یہ ہے کہ حرام لقمہ تو دور کی بات ہے، حرام کا ایک قطرہ بھی ہمارے حلق کے نیچے نہیں جانا چاہیے۔ واہ 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 واہ، کوشش کرو حرام لقمہ بھی نہ جائے، حرام کھانا نہ ہو، حرام پینا بھی نہ ہو۔ اور اسی ضمن میں یہ بھی میں کہتا جا رہا ہوں کہ آج ہماری قوم کے بہت سارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ وہ اب نشہ کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، نشہ کرنے لگے ہیں۔
یہ بھی تو حرام ہے. جو نشہ کر رہا ہے ہو سکتا ہو خالی دھواں لے رہا ہو یا کچھ کھا رہا ہو. یہ حرام چیزوں سے بچنے کی عادت ڈالو, چاہے نشہ ہو یا کھانے والی چیز ہو یا کسی بد مذہب کا ذبیحہ ہو, جس کو بھی شریعت مصطفیٰ میں حرام کہا گیا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرو. یقیناً تمہاری صحت اچھی ہو جائے گی, تمہیں تندرستی حاصل ہو جائے گی اور طاقت و توانائی بھی حاصل ہوگی. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا والوں کی نظروں میں کبھی بے عزت نہیں ہو سکتے, بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں عزت اور سرفرازی عطا فرمائے گی. ارے بھائی آپ کیوں یہ کر رہے ہیں؟ رہنے دو, یہ علماء ہیں. آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں, علماء ہیں, بیٹھنے دیجئے. آپ دکھ تو رہے نا, دکھ رہے ہیں, آپ کیوں اتنا زبردستی کر رہے ہیں؟ بیٹھنے دیجئے. ارے بھائی آپ ہی کے لیے آئے ہیں, جب خطاب ہوگا تو دیکھ لیجئے گا. اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ ابھی بیٹھے ہیں تو افرا تفری کیوں کر رہے ہیں؟ جلسہ چلنے دیجئے بھائی, تھوڑا صبر کیجئے. آپ کے لیے آئیں گے, حضرت کا دیدار بھی کیجئے گا گھنٹوں. بس خاموش تھوڑا سا رہیں, پروگرام چلنے دیں. جی چلیں حضرت. بس 10 منٹ کے لیے اور خاص گفتگو اختتام کی طرف لا رہا ہوں. آپ بڑی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں, اور توجہ کے ساتھ سنیں, لیکن اس نیت کے ساتھ کہ عمل کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. آج سے یہ عہد کر کے جائیں کہ اب ہم کبھی حرام نہیں کھائیں گے. یہ وعدہ کر کے جاؤ کہ اب آئندہ کبھی حرام نہ لقمہ کھائیں گے, نہ کوئی حرام چیز اپنائیں گے, نہ کوئی حرام چیز استعمال کریں گے, بلکہ ہمیشہ حلال کھائیں اور حلال چیزیں استعمال کرنے کی کوشش کریں. اور خوف ذوالجلال یعنی اللہ کا خوف دل میں اگر ہے, یقیناً اسی خوف کی برکت سے آپ کی عبادات صحیح ہو جائیں گی, نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھنے کی عادت پیدا ہو جائے گی. آج جو علماء بار بار کہتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو, آپ کو نماز کی دعوت دی جاتی ہے, نماز کے لیے بلایا جاتا ہے. مؤذن مسجد سے 5 مرتبہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ کر کے آپ کو بلا رہا ہے, آؤ نماز کی طرف. اس کے باوجود نماز کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے, کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے, اللہ کا ڈر نہیں ہے. اگر اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے اور ادھر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز کانوں تک پہنچے, تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بندہ بیٹھا رہے اور نماز چھوڑتا رہے, بلکہ اللہ کا خوف اسے مسجد کی طرف لے جاتا ہے, اللہ کا خوف اسے اللہ کے گھر کی طرف جانے پر مجبور کرتا ہے. اور یہ حدیث پاک کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں, جو بندہ روزانہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے اور مسجد میں جا کر کے 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل میدان محشر میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عرش اعظم کا سایہ عطا فرمائے گا. واہ واہ واہ, جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا, ایک ہاتھ کے فاصلے پر سورج ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, سب پسینے میں ڈوبے ہوں گے, مگر وہ بندہ خدا عرش اعظم کے سائے میں ہوگا. لہذا مسلمانوں ذرا اس بات کے لیے بھی ہمیشہ کے لیے تیار ہو جاؤ, نمازوں میں غفلت نہ کرو, سستی نہ کرو. جب نماز کا حکم آ جائے, جب نماز کی طرف دعوت آ جائے, جب اذان ہو جائے, اور اسے ہی بیٹھ کر کے نماز قضا نہ کرو, بلکہ فوراً مسجد جا کر کے نماز ادا کرنے کی کوشش کرو. واقعی یہ خوف خدا آپ کو کامیابی کے بہت سارے راستے نظر دکھا سکتا ہے. خوف خدا کی برکت سے کامیابی کی صورتیں نظر آئیں گی. اب آپ کو ایک مثال دے کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں. اگر خوف خدا پر کامیابی نہ ملتی, خوف خدا کی برکت سے کامیابی نہ ملتی, تو اس ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کامیاب نہ ہوتے. واہ واہ سبحان اللہ. بھگانے والے, آپ کو ہندوستان سے دور کرنے والے, آپ کو شکست دینے والے پوری طاقت کے ساتھ آئے تھے. کہیں جادو کی طاقت ہے, کہیں حکومت کی طاقت ہے, کہیں ہتھیار کی طاقت ہے, ساری طاقتیں ایک طرف, مگر خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کو ہلا نہ سکے, نہ ہلا سکے, نہ قدموں میں ڈگمگاہٹ پیدا ہو سکی, بلکہ جہاں خواجہ غریب نواز بیٹھے تھے آج بھی وہاں پر شان کے ساتھ موجود ہیں.
یہ کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے دنیا اسے زیر نہیں کر سکتی ہے. جس کے دل میں اللہ کا خوف صحیح معنوں میں ہوتا ہے وہ دنیا والوں کے سامنے محتاج نہیں ہوتا, وہ حکومت کا بھکاری نہیں ہوتا, بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کے نیچے روزی کا انتظام فرماتا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہ عطا فرماتا ہے. اگر کہیں دشمنوں کے نرغے میں پھنسا بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کے نکلنے کی راہ عطا فرماتا ہے, اس کے لیے گنجائش پیدا ہو جاتی ہے. اور فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا. بے شک. آج روزی کے لیے ہم پریشان ہیں, روزی کے لیے بہت ساری پریشانیوں کا اظہار ہے. آج بہت سارے ہمارے نوجوان روزی کے لیے جاب کے لیے اتنے پریشان ہیں کہ ایجوکیٹڈ ہو گئے, ڈگری ہولڈر ہو گئے, تعلیم یافتہ ہو گئے, لیکن جاب نہیں مل رہی ہے, پریشان ہیں, ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں. میں ان سے اکثر کہا کرتا ہوں اللہ کا خوف دل میں اپناؤ اور 5 وقت کی نمازیں پڑھو, قرآن کی تلاوت کرو, اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے مانگو. یقیناً روزی دینے والا رب تمہیں عزت کی روزی عطا فرمائے گا, ذلت کی روزی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ عزت کی روزی عطا فرمائے گا. جنہوں نے ہمارے کہنے پر عمل کیا ہے آج بھی الحمدللہ وہ ہمارے سامنے وہ نوجوان بڑی عزت کی روزی پائے نظر آ رہے ہیں. انہوں نے بہت ساری چیزیں. آپ حضرات خاموشی کے ساتھ, ابھی اگر آپ خاموش نہیں رہیں گے تو میں مفتی سلمان صاحب سے کہہ دوں گا کہ آپ تقریر مت کرو, چلو ساتھ میں. آپ یہی کہلوانا چاہتے ہیں تو خاموش ہو جائیے. کب سے میں بول رہا ہوں, شروع سے آپ کو بول رہا ہوں. جلسہ سننے کا مطلب ہے کہ ایک دم ایک خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے. بس جو پیغام یہاں سے دیا جائے اس پیغام پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. بس آخری ایک پیغام انشاءاللہ, اس پیغام کو اور علماء کے ذریعے آپ سنتے رہیں گے اور محافظ ناموس رسالت کے ذریعے بھی آپ سنیں گے کہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ, توجہ کے ساتھ سنیے, ہماری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ, سب سے عظیم سرمایہ, سب سے اہم سرمایہ, سب سے اہم پونجی وہ ہمارا ایمان, ہمارا عقیدہ مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق ہونا چاہیے. کوشش کریں گے. آج کل بہت سارے فتنے سر اٹھا رہے ہیں, ایسے فتنے نہ جانے کتنے فتنے اٹھ چکے اور کتنے تو غائب بھی ہو گئے. اب وہی کچھ نئی شکل میں آ رہے ہیں, نئے انداز میں آ رہے ہیں. مولائیت کا ایک الگ فتنہ کھڑا ہوا ہے, رافضیت کے لبادے میں مولائیت کا نام دے کر کے فتنہ کھڑا ہوا ہے اور ہمارے بہت سارے نوجوان اس فتنے میں بہہ جا رہے ہیں. لہٰذا آپ سے میں گزارش کروں گا آج کے دور میں بھی اگر ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنا ہے جو کہ ہماری زندگی کا سب سے اہم سرمایہ ہے, سب سے بڑی پونجی ہے, کیونکہ ایمان سلامت ہے تو دنیا میں کی ہوئی ساری نیکیاں ہمیں کام آئیں گی, اور اگر ایمان سلامت نہیں رہا تو کسی عمل کا کوئی ثواب نہیں. نمازیں بھی بیکار, حج بھی بیکار, ساری عبادتیں بیکار, زندگی بھر روزے رکھے ہوں سب بیکار. ایمان بچاؤ, ایمان کی حفاظت کرو, عقیدہ بچاؤ, عقیدے کی حفاظت کرو. اس ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے آج کے دور میں سب سے بہترین راستہ ہے وہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. سبحان اللہ. مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو, اور اس کی تشریح ہمارے علماء اہل سنت نے بڑے واضح انداز میں پیش فرما دیا ہے. بس اس کا ایک خلاصہ جو ہم بار بار آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں, مسلک اعلیٰ حضرت کی ایک عظیم پہچان یہ ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے یوں پیش کیا ہے, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دبا اٹھائے کیوں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان اور عقیدہ محفوظ رکھے, ایمان کی حفاظت فرمائے, اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ. آپ کے بچے یہ آپ کے لیے بہت ایک طرح سے سہارا ہیں, اور کل میدان محشر میں شرمندگی نہ ہو, رسوائی نہ ہو کہ اگر کہیں کسی بد مذہب کے ہاتھ چڑھ گیا
تو پھر میدان محشر میں آپ کو رسوائی شرمندگی نہ ہو، اس لیے اپنے بچوں کے بھی ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی بچیوں، اپنی بیٹیوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں، کیونکہ بہت ساری بچیاں انجانے میں، نادانی میں وہ کفر کی دہلیز پر پہنچنے پر مجبور ہو رہی ہیں، لہذا اس کا بھی خیال رکھیں، اور علماء اہل سنت کے ساتھ ہو کر اللہ کے مقدس دین پر عمل بھی کریں اور اللہ تعالیٰ کے مقدس دین کی خدمت میں لگ جائیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سب سے بڑی کامیابی ہمیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں مسلک اعلی حضرت پر استقامت اور تسلط عطا فرمائے، تمام گناہوں، برائیوں سے، حرام چیزوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اور سچی محبت رسول، عشق رسول عطا فرمائے، اور اسی میں ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم، وما علینا الا البلاغ المبین۔